السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ ہم لوگوں کی آیت تھی، آیت نمبر 8 سے ہم کو لینا تھا، 7 تک کا ہم لوگوں نے کیے تھے لاسٹ ویک۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، لوگوں کے لیے اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حق پر قائم رہو، اور ظلم سے نہیں بلکہ انصاف کے گواہ بنو۔ یعنی ظلم پر کسی کے گواہ مت بنو بلکہ انصاف پر گواہ بنو۔ اس کے دو معنی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ مضبوطی سے قائم، کونوا قوامین، مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ کے لیے۔ تو کس چیز پر قائم رہنے والے؟ نمبر 1 دین پر قائم رہنے والے، نمبر 2 گواہ بن کر انصاف یعنی دین کی، اسلام کی تبلیغ کرنے والے، آگے دنیا تک اس پیغام کو لے کر جانے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹکڑے مت ہو جاؤ، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی ایسے لوگوں سے جن سے وعدہ کیا تم نے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اس چیز کی دشمنی تم پر آمادہ نہ کرے کسی قوم کے، اللہ تعدلو، کہ وہ چونکہ دشمن ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، اعدلو، تم انصاف کرو، ہوا اقرب وہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے اعتبار سے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے، یعنی اپنے آپ کے خلاف بھی اگر وہ گواہی دینی پڑے یا اپنے بچوں کے خلاف، مثال کے طور پر جیسے میں بتاؤں گی کہ جیسے پڑوس میں بچے، ہمارے بچوں جا کے کھیل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب آپ کو اپنے بچے کی عادت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ تھوڑا لڑاکی مزاج کا ہے، تھوڑا غصے والا ہے، تھوڑا وہ ہے جھگڑالو قسم کا ہے، اور سامنے والے بچے کے بارے میں ہے کہ وہ خاموش طبیعت کا ہے، صبر والا ہے، وہ نہیں لڑنے والا ہے، اور وہ لیکن کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو آپ کو پتا ہونے کے باوجود آپ بلیم کرتے ہو، نہیں اس نے مارا ہوگا، مجھے معلوم ہے وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اپنے خلاف بھی کبھی گواہی دینا پڑے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ دشمن کے خلاف بھی اگر تم کو انصاف کی بات کرنا پڑے تو انصاف کی بات کرو، نہ انصافی کی بات مت کرو، چاہے کہ ایک طرف تمہارا سگا بھائی اور ایک طرف تمہارا دشمن ہے، لیکن غلطی اگر تمہارے بھائی کی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں ایک مثال سے ہم لوگ سمجھیں گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی۔ ہبہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا اپنی زندگی میں بچے کو کوئی گفٹ دینا، کوئی بھی چیز کا، گھر دے دیا، زمین دے دی، مکان دے دیا، دکان دے دی، اور یا رقم دے دی، کچھ بھی۔ تو اپنا بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، نام نہیں بتایا کیا چیز ہبہ کی، تو میری والدہ نے میرے والد سے کہا، جن کا نام ہے والدہ کا عمرو بن رواحہ، نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی، یعنی میں آپ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جب تک کہ آپ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو کہ کیا میں نے صحیح کیا کہ اپنی اولادوں میں سے ایک کو یہ چیز ہبہ کر دی۔ آخر کار میرے والد آپ کی گواہی کے لیے آپ کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اس جیسا ہبہ کیا ہے، یعنی برابر کا سب کو دیا ہے یا خالی اس کو دیا ہے؟ بولے نہیں، میں نے صرف اسی کو دیا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یعنی یہ ظلم ہے دوسرے بچوں کے حق میں کہ کسی ایک کو ایک حق دے دیا جائے اور باقی کو محروم رکھا جائے۔ تو جہاں دنیا کی زندگی میں برابر کا سب کو دینے کا حق ہے، تو سوچو وراثت کے اس میں اگر کوئی ماں باپ اس طرح کی تقسیم کرتے ہوں گے تو کیسی اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی۔ آخر کار والد محترم نے گھر آ کر وہ موہوبہ چیز مجھ سے واپس، یعنی جو مجھے ہبہ کیا تھا وہ واپس لے لی، چونکہ نہیں لے سکتے تھے سب کو برابر کے، اس لیے ایک بچے کو جو دیا تھا اسے واپس لے لیا۔ تو اگر تم کو کسی قوم سے بغض و عداوت ہو تو وہ تمہیں ان میں انصاف کرنے سے نہ روکنے پائے،
اور انصاف کو مد نظر رکھو، خواہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، اور ادنا ہو یا اعلیٰ۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہارا عدل و انصاف تقوی سے قریب ہے، اور ترک عدل تقوی سے بعید ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، تاکید کے لیے پھر یہی الفاظ دہرائے 2 مرتبہ، یاد رکھو اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے، اور ان کی تمہیں جزا یا سزا ضرور دے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاق کے سکھا رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی تم انصاف کرو، اور اس معاملے میں 2 مرتبہ کہا جا رہا ہے تقوی، واتقوا اللہ للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ انصاف کی بات کرو۔ اور اس کے علاوہ ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں تم کو کیا دیں گے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم واجر عظیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں کیا دے کہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے۔ تو یہ انصاف کا کام کرنا بھی کیا ہے؟ نیک عمل میں سے ہے۔ لہم ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، نیک عمل میں ساری چیزیں آ گئی، ہر وہ خیر اور بھلائی کا کام جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اس وقت اگر ہمارا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو سمجھو یہ بھی وعمل صالحا میں سے ہے۔ اسی طرح اس کا لکھنا، اس کے سننا، اور اس کے لیے پڑھائی کرنا، ایگزام دینا، یا اس کو دوسروں تک پہنچانا، یا اس سے کسی کو جوائن کرنا، یہ سارے عمل صالح میں سے ہے، کیونکہ اس کی طویل فہرست ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عمل صالح؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی ہے، محدود نہیں، ان لمیٹیڈ ہے اس کی۔ جو بھی خیر کے کام، کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا، کسی ضرورت مند کے لیے چل کر جانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی، یہ ساری چیزیں عمل صالح میں۔ لیکن خالص اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر ذرا بھی یہ عمل صالح میں یہ ملاوٹ آ گئی کہ فلاں دیکھ لے کہ میں کتنا سخی ہوں، اور فلاں دیکھ لے کہ میں کتنا متقی ہوں، اور فلاں دیکھ لے کہ کتنا میں لوگوں پر احسان کرتا ہوں، تو زیرو، مائنس، سب ضائع، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کے جہاں ہم کو شوق رغبت ہو کہ ہم نیک صالح عمل کریں، وہاں ہم کو یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ان چیزوں کو بچا کر رکھیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، یا کسی کو احسان جتانا ہو جائے جس کی وجہ سے میں مائنس میں چلے جاؤں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو عمل صالح کرنا بھی ہے، اور عمل صالح کو بچانے کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اور دعا بھی کرنا ہے۔ لہو مغفرت، جب ایسے عمل کریں گے تو ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اللہ سے، اور صرف بخش نہیں دیں گے بلکہ وَأَجْرٌ عظیم، اجر بھی دیں گے بہت بڑا، یعنی اجر غیر ممنون، اجر ایسا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، انلمیٹیڈ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کس کو ملے گا؟ کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اور خالص اس کی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی ہوگی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایمان والوں اور اچھے عمل والوں سے ان کے گناہوں کی معافی کا اور اجر عظیم کا، یعنی جنت النعیم کا، جو اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے اس کے بندوں کو ملے گی، وعدہ فرمایا ہے۔ جنت عملوں سے نہیں مل سکتی، یاد رکھیں، بلکہ رب کے فضل و کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے ملے گی، اور رب کی مہربانی نیک عملوں کے سبب نصیب ہوگی۔ یعنی نیک عمل جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری اپنی کوئی ایفرٹ نہیں ہے، ہماری کوئی وہ نہیں، ہم ایک کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ توفیق دینا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور وہ پھر عمل صالح کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ عمل صالح بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، کہ نیک عملوں کو اس نے اپنی رحمت و عنایت کا سبب بنا دیا ہے، لہٰذا سب کچھ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو بھی یہی فکر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ لوگ تم سب اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ اللہ کی رحمت سے، تو لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک عمل ہی سبب بنے گا اللہ کی رحمت کو پانے کا،
اور پھر وہ اس رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. مثال کے طور پر دنیا میں ہوتا ہے کوئی ایک بچہ ہے وہ بالکل لیزی ہے, سستی خور, ساری سال نہ پڑھائی کرے نہ کوئی تیاری کرے ایگزام کی اور نہ کچھ بھی کرے, اور خالی یہ ہوپ رکھے کہ میرا ٹیچر بہت اچھا ہے, چونکہ میں اس کی خدمت کر دیتا ہوں, وہ کرتا ہوں, وہ مجھ سے خوش ہو کر مجھے پاس کر دے گا. تو نہ ٹیچر عقل مند ہے نہ اسٹوڈنٹ عقل مند ہے, دونوں ہی بے وقوف ہے. اگر وہ یعنی چیٹنگ کر کے اس کو پاس بھی کر دے تو خسارے والا ہے, ایسی پاس ہونا کوئی کام کی چیز نہیں ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ عمل کرتے رہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو. تو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے عمل بھی نیک کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم کو نیکی کرنے کی توفیق دیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیجیے جو آپ کی پسند کا اور آپ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے. تو پھر ان کے لیے اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور اس کے اپوزٹ لوگ وہ ہوں گے کہ جو یعنی جنہوں نے عمل نیک نہیں کیے بلکہ کیا کیے, اپوزٹ کیا. ایمان کا اپوزٹ کفر یا شرک ہے, تو ان لوگوں نے کفر یا شرک کیا اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو. تو دو معنی ہے آیتوں کا, ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا کہ مانتے ہی نہیں تھے قرآن کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ اللہ کے رسول ہے, اور دوسری چیز ہے کہ جو کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا. مثلا اولاد دی ہے تو فلاں بابا کی دعا سے مجھے اولاد ہوئی, فلاں جگہ میں نے نظر مانی تو مجھے بیٹا ملا, فلاں جگہ میں نے منت جا کر مانی تو میرا جاب لگ گیا, فلاں کا یہ, تو بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہے. تو یہ کیا ہے, کذبوا بآیاتنا, یعنی ہر چیز دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا, کسی اور کو حاجت روا, کسی اور کو پیر اور کسی اور کو دستگیر, تو پھر بدلے میں کیا ملنا چاہیے تم کو, جنت نہیں. اولئک اصحاب الجحیم, شرک کرنے والے جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے, کبھی بھی نہیں اسے نکالے جائیں گے. اگر اس عقیدے پر ان کا یہی کام کرتے ہوئے کہ ہماری بگڑی کوئی اور بنا دیتا ہے, ہمارا مشکل کوئی اور دور کر دیتا ہے, اولاد کوئی اور دے دیتا ہے, جاب کسی اور کی وجہ سے ملی, میں بیماری سے شفا پایا کسی اور کی وجہ سے, تو پھر یاد رکھو کہ دنیا میں تو تم کو تھوڑا سا اس کا فائدہ مل بھی گیا ہوگا, تو قیامت کے دن تم ہمیشہ ہمیشہ شرکیہ عقیدے کے ساتھ مر گئے, اس عقیدے پر تو جہنم والے میں سے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی کافروں کو اور آیتیں جھٹلانے والوں کو جہنم ہی نصیب ہوگی. یہی اللہ کا عدل و حکم ہے اور یہی حکمت ہے جس میں جو کوئی جو ظلم کا شائبہ تک نہیں, یعنی تم اپنے عمل کی وجہ سے یہ اس کے ساتھی بنے ہو آپ کے, اللہ تعالیٰ نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے. اللہ ہی حکم کرنے والے ہیں اور انصاف کرنے والے, حکمت والے ہیں اور بڑی قدرت رکھنے والے ہیں. الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے لوگوں جو ایمان لاؤ, یاد کرو نعمت اللہ علیکم, اس نعمت کو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا. کون سی نعمت؟ جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پھیلائے تم پر ہاتھ, تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے. کس طرح سے روک دیے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے, صحابہ کرام سایہ دار جھاڑیوں کے نیچے سائے کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے. آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی, ایک دیہاتی آپ کی تلوار لے بتا تجھے مجھ سے کون بچائے. پھر اس نے یہی سوال کیا اور آپ نے یہی جواب دیا کہ اللہ. پھر 3 مرتبہ اس نے سوال کیا, آپ نے یہی جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. یہ سن کر اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اس دیہاتی نے یہ حرکت کی تھی, اب یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. یعنی دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے کیا کہا کہ
یعنی میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر جس اللہ کے کا نام لے کر آپ نے وہ کی یعنی یہ مجھے امان دی ہے. کہا گیا ہے کہ یہ آیت بنی نذیر کے بارے میں اتری جب ان کے پاس آپ آمریوں کی دیت کی امداد کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے چھت سے آپ کے اوپر چکی کے بڑے بڑے پانٹ پھینکنے کا ارادہ کیا، یعنی آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور اس کام کے لیے عمرو بن حجاج کو مقرر کیا. اس سے کہہ دیا کہ جب آپ دیوار کے پاس بیٹھ جائیں اور ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں، یعنی ہم بات میں مشغول رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیوار کے پاس لے جائیں گے اور وہاں کھڑا رکھیں گے اور بات میں مشغول رکھیں گے، اور تم پیچھے سے آنا اور دیوار کے اوپر سے ایک چکی ان کے اوپر گرا دینا. ان کی اس ناپاک سازش کی حق تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ لوٹائے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتری کہ یاد رکھو کہ لوگوں نے پھیلائے تھے. ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مہم کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اسے لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور بچا لیتے ہیں. پھر دوسرے دن آپ نے صبح کو ان کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ قلعے سے باہر نکلوا دیا اور جلا وطن کر دیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی وہ ہے کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں نہ کہیں مخرجا، یعنی اس مشکل سے، اس تنگی سے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو کبھی بھی یہ ڈر نہیں رکھیں کہ فلاں میرا کچھ بگاڑ دے گا، فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا، وہ تو بہت طاقتور ہے اور وہ تو بہت بد زبان ہے، وہ بہت جھگڑالو ہے اور میرا یہ کر دے گا. وہ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہت زیادہ ڈر لگے، اللہ سے کنیکشن جوڑ لو. حسبنا اللہ نعم الوکیل، جیسے آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ جب جنگ یعنی نہ جیت ہوئی نہ ہار ہوئی جنگ احد میں، اور مشرکین مکہ چلے گئے میدان چھوڑ کر، اور صحابہ کرام موجود تھے کہ اتنے میں کسی نے آ کر یہ خبر اڑائی کہ جو مشرکین مکہ چلے گئے ہیں وہ گئے نہیں ہیں، وہ تیاری کے ساتھ اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فزادہم ایمان، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. جیسے آل عمران میں الذین قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ان کنتم مؤمنین. تو ان سے مت ڈرو، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی آنے دو، کتنے لوگ آئیں گے، کیا آئیں گے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو ہمارا ایمان بھی آج ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ وہ کر رہا ہے، تو بس اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کو جواب دیجیے. اللہ مکفنیہم بما شئت، اللہ نجلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ اس کے شر سے، اس کی شرارت سے مجھ کو محفوظ رکھو. تو فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارے. تو ایمان والے توکل صرف نہیں کرتے بلکہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے بچنے کے سارے اسباب مہیا کر لیے، لیکن میں نہیں بچ سکتی اس چیز سے، اس نقصان سے، جب تک کہ آپ پر آپ کا فضل و کرم نہ ہو، آپ کی مہربانی نہیں ہو. تو میں آپ کا فضل مانگتی ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک، میں آپ کا فضل مانگتی ہوں کہ آپ اپنے فضل سے مجھے اس سے. صبح شام کے اذکار میں بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں حسب اللہ نعم الوکیل، اور وہو رب العرش العظیم، حسب اللہ نعم الوکیل وہو رب العرش العظیم، یعنی وہ جو رب عرش عظیم کا مالک ہے، ہم اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں. حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ کافی ہے میرے لیے اللہ، میں نے اس پر توکل کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. تو ہم صرف زبانی یہ نہیں کہ چلو ہم کو عادت ہوگی صبح شام کے اذکار کیے تو ہم ایسے ہی پڑھ لیتے، نہیں، سوچ سمجھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، صحابہ کرام سے جو وعدہ کیا، کیونکہ ان کا یقین اور ایمان اتنا پکا اور مضبوط تھا نا کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے ان کو مل جاتا تھا. آج ہم مانگتے رہتے، کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری نیتیں جو ہیں وہ ڈاوا ڈول ہے. ہم زبانی تو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن ہم پھر بھی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کر لوں کہ نہیں کروں، جاؤں کہ نہیں جاؤں، اور کیا کروں، ایسے میں وسوسے میں رہتے. نہیں، وہ کانفیڈینس کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کافی ہے. یاد کریں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جب بے آب و گیا وادی میں ابراہیم علیہ السلام ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ کیا آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سر ہلا کر کہتے ہیں، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ اگر دیکھوں گا
بچے کی محبت دل میں آ جائے گی تو اللہ کا حکم نہیں پورا کر پاؤں گا. تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کیسا کانفیڈینس، ایک ایسی جگہ، جنگل بیابان، پہاڑی چٹان کے. آج کل یہاں سعودی میں گرمی ہے اتنی، تو اتنی ہیٹ ہے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو اے سی چالو کر لیتے ہیں، فین چالو کر لیتے ہیں، اور وہ پورا اوپن اسپیس. اور کئی کتنا دن گزاری ہوں گی کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ وہ بے آب و گیا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی کھانے کا انتظام. اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ اس ملک کو، اس شہر کو بسا دیا اس پوری فیملی کے نام پر. تو یہ ہے بڑی بڑی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال، اور تمام انبیاؤں کی مثالیں، یہ ساری چیز کہ کس طرح سے ان لوگوں کا اللہ پر یقین تھا. آج ہمارا یقین کیوں نہیں ہے اللہ پر ایسا؟ ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے پر یقین رکھتے ہو، ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم کو چاہیے کہ تم کس پر توکل کرو، اللہ پر. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. اور اسی طرح ہم نے پکا وعدہ لیا تھا، البتہ تحقیق لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے. کون سا عہد؟ کہ پیغمبر کے ذریعے سے عہد لیا تھا، کہ جو کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا. جیسے ہم سب نے ایک اللہ سے عہد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، تو اللہ کا عہد لیا ہے کہ اے اللہ، ہم کبھی بھی آپ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانیں گے. اور الحمدللہ ہم روزانہ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں. کیسے؟ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اور صرف آپ ہی کی کریں گے، اور مدد مانگنے کی ضرورت پڑی تو صرف اور صرف آپ سے مدد مانگیں گے. تو ہر معاملے میں ہم آپ ہی کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی ہم زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کون اپنے وعدے میں پکا اور سچا ہے. جب حق تعالیٰ نے اپنے نیک اور ایمان والے بندوں کو اس عہد و پیمان کے پورا کرنے کا حکم دیا، جو اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لیا تھا، اور انہیں حق پر قائم رہنے اور انصاف سے گواہی دینے کا حکم فرمایا، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمت کو بیان فرمایا کہ انہیں ہدایت عطا کی گئی. تو اب یہودیوں اور عیسائیوں کے عہد و پیمان یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب انہوں نے عہد شکنی کی، یعنی عہد کو توڑ دیا اور پیمان توڑے، تو ہم نے ان پر لعنت برسائی، انہیں باب رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے دلوں میں اور ہدایت میں حجاب ڈال دیا. اب وہ نفع بخش علم اور اچھے عمل سے محروم ہیں. فرمایا ہم نے اسرائیلیوں سے بیعت کے ذریعے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اور کتاب مقدس کی باتیں سنیں، انہیں مانے اور ان کی ہدایت پر عمل کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی، جیسے ہم پر قرآن نازل کیا گیا، کہ اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس کے حقوق کو، اور یہ اللہ سے وعدہ لو انبیاءوں کے ذریعے کہ ہم مانیں گے، اللہ کی کتاب کو بھی مانیں گے، اللہ کے احکامات کو بھی مانیں گے، اور اللہ کے رسولوں کو بھی مانیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت کا واقعہ جب حضرت موسیٰ جبابرہ سے جنگ کی مہم پر تھے. حق تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھے کہ قبیلے کا ایک ایک نمائندہ چن لیں. چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے ایک ایک نمائندہ چنا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے نا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. تو 12 قبیلوں سے ایک ایک لیڈر کو چنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال اللہ انی معکم، پھر فرمایا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری حفاظت و مدد اور میری نگرانی تمہارے ساتھ ہے. یاد رکھیں، ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نہیں ہوتے. انی معکم کا معنی کیا ہے؟ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میرے علم میں تم ہو، میری نالج میں تم ہو، میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. میں خود تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش عظیم سے بھی بہت بلند پر ہے، لیکن اپنے علم سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. فرمایا اگر تم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وانتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا
لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں کہ تم میری نگرانی اور میری حفاظت و مدد اور تمہارے ساتھ ہے. فرمایا اگر تم نماز روزہ زکوٰۃ کے پابند رہے اور تم نے میرے نبیوں کی رسالت کی تصدیق کی اور ان کے حق پر تائید و امداد کی اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا یعنی اس کی راہ میں اور اس کی رضا کے کاموں پر مال خرچ کیا تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا, ان پر پردہ ڈال دوں گا اور ان کی باس پرس بھی نہیں کروں گا اور تمہیں سدا بہار بہشتوں میں بسا دوں گا جہاں نہریں جاری ہیں اور تمہارا خوف و روب دور کر دوں گا اور تمہاری آرزویں پوری کروں گا. پھر فرمایا پھر بھی اگر کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا یعنی جس نے پکا عہد کرنے کے بعد اس کا انکار کیا, عہد شکنی کی اور انجان بن گیا تو وہ واضح راہ سے چوک گیا اور ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر جا پڑا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا سارا وعدہ کیا ان سے کہ نقیب کا لفظ سوراخ کے معنی میں ہے. لفظی معنی تفتیش قوم کی طرف سے وفا اور عہد کا ذمہ دار, سردار کے معنوں میں آتا ہے کیونکہ اس آیت کی مناسبت سے آیت نمبر 7 سے ملتی ہے. جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 سردار مقرر کیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 12 افراد صحابہ میں سے جو مدینہ والوں میں سے تھے جنہوں نے وفاداری کا عہد لیا. 12 کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 12 نسلیں, 12 گروہ, چٹان سے چشمے سے 12 چشمے پھوٹے. یہ آیت سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کا ارادہ کریں تو ایک تنظیم ہونا چاہیے, ایک ٹیم ہونا چاہیے. ٹیم ورک سب سے بہتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مانیٹرز بھی ہونا چاہیے یعنی کوئی نہ کوئی لیڈر بھی ہونا چاہیے جو ان کے سب کو ایک کر کے لے کر چلے. تو یہاں پر یہ بتائے وقال اللہ انی معکم, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یعنی 12 قوم پر ایک سردار, ان سب پر ایک پیغمبر اور اللہ کا ساتھ بھی پیغمبر کی خیر و برکت کی وجہ سے. اور قوم نے سے کہا کہ اگر تم بھی اپنے عہد پر قائم رہے تو تم پر رحمت ہوگی اللہ کی. اور اس میثاق کی 4 اجزاء ہیں یعنی پکا وعدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز کہ کس وجہ سے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. نمبر 1 اللہ کی مدد آنے کا سبب, اگر تم نے نماز قائم کی تو نماز سبب ہے انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ. اگر اللہ کا قرب حاصل نہیں تو کوئی دوسری کامیابی نہیں, اس شخص کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی بہت سارے خیر کے کام تو وہ کرتا ہے لیکن بے نمازی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نہ قرب اس کو نصیب ہے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو نصیب ہوگی چاہے کہ وہ کتنے بھی دوسرے خیر کے کام کر لے. دوسرا عہد میثاق اور دی تم نے زکوٰۃ, کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی نام ہے وعدوں کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا, حقوق العباد کی ادائیگی, اور خاص طور پر ان بندوں کی جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. تو ایسے بندوں کی مدد تم اگر کرو گے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے کہ تم پوری اگر زکوٰۃ ادا کرو گے. تیسری چیز اس میں میثاق میں کیا ہے, وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي, اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر کہ رسول کے مشن میں شریک ہو اور ان کا ساتھ دو اور اللہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے کام میں مدد کرو, جد و جہد کرو. چوتھا معنی یہ ہے کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم نے قرض دیا اللہ کو قرض بہترین. یہ کون سا قرض ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا, زکوٰۃ دینا بندوں کا حق ہے. اور قرض حسنہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کو قرض دین کے لیے کچھ بھی یعنی ہتھیار کا انتظام یا قلم دینا یا کاغذ دینا یا جگہ کا انتظام کرنا یا مسجدیں ہیں یا اپنا وقت دینا یا مال دینا, تو اس کا ثواب 7 گنا سے زیادہ, کیونکہ آپ ایک مسکین کو اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو ایک کا پیٹ بھرا, لیکن ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جہاں یعنی کہ مسکینوں کو کھلاؤ تو وہ 10 لوگوں کو کھلوائیں گے. یعنی آپ نے اپنے ایک مسکین کا دیا, کسی اور نے ایک کا دیا, کسی اور نے, اب وہاں پر ایک ساتھ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو 10 کا پیٹ بھر رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ جس نے ایک کے لیے دیا اس کو ایک ہی کا ملے گا, نہیں, وہ 10 کے 10 کا سب کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. یہ ثواب آپ کو بھی اور سب کو بنی اسرائیل کے ذریعے ہم کو سکھایا جا رہا ہے
کہ ہم کو کس طرح سے کرنا ہے. تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں، گائیڈنس سینٹر ہے، المصدقات ہے، کہ جہاں پر صرف کام ہی یہی کیا جاتا ہے کھانا کھلانے کا. تو ہم کو ایسی جگہ سے جڑنا چاہیے کہ ایسے جگہ جہاں پر لوگوں کو ڈیلی، کیونکہ ہماری پہنچ نہیں ہے نا کہ ہم جائیں اور روز ایک ڈیگ بنائیں اور جا کے بانٹے وہ کریں اور یہ کریں. تو ایسے کسی ادارے کو ہم منتھلی کچھ سونپ دیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے کھلائیے اور وہ کیجیے، اور جتنے لوگوں تک جو بھی خیر پہنچے گا اس کا سب کا اجر ہم سب کو ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خیر کے کام کرنے والے کے لیے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ لو کفرن عنکم سیئاتکم ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ 4 کام کرو گے. کون سے 4 کام؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پکا جو وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کو، اس کو پورا کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم سے تمہاری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، گناہ سب کچھ دور کر کے جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور جس سے ان 4 کاموں کو نہ کرنے کا انکار کیا پھر بلا شبہ وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا سیدھے راستے سے، اصل مقصد کو چھوڑ کر کسی اور مقصد میں لگ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگوں کا ساتھ کا بھی وعدہ نہیں ہے اور اجر کا بھی وعدہ نہیں ہے. تو اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، اللہ کا اجر چاہتے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی 4 احکام نہیں دیے کہ یہ 4 کام کر لو تو کافی ہے تمہارے لیے. نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے جس کے بارے میں ہم کو جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے قرآن کے ذریعے کہ اچھا اور کون سے کام. جیسے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ کسی ایک کام کے کر لینے پر سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ ہم خرچ کریں. یسألونک عن اللغو موردون، یسألونک عن الاحلہ، بہت ساری سوال کرتے تھے کہاں خرچ کریں، کون سا عمل کریں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، کون سے ایسی جگہ صدقہ کریں جہاں ہمارا سب سے زیادہ اجر ہو. تو یہ ان کو شوق تھا، وہ آ کے نیکی کرنے کے کاموں کو پوچھتے ہیں. ہمارے اندر ہے کبھی ہم کسی سے پوچھیں کہ اچھا مجھے بتائیے کہ میں اور کیا کروں؟ ہم تو اپنے آپ میں اتنے یعنی خوش ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ بس کافی ہے میرے لیے، میں نماز تو پڑھتی ہوں نا، روزہ رکھتی ہوں، قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں، یہ کر لیتی ہوں، وہ کر لیتی ہوں، کافی ہے میرے لیے. نہیں، کافی نہیں ہے. پتہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے کون سے گناہ کے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو نیکیاں ہم کر بھی رہے ہیں وہ ہماری ساری کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے عہد شکنی سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کوئی آ کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے بتائے، اس سے پہلے ہم کو ڈھونڈنا ہے کہ میں کون سے ایسے کام کروں جس سے میرا رب اس سے راضی ہو جائے اور جس سے میں اپنے رب کی رضا حاصل کر سکوں. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں. بس بوجہ اس کے عہد توڑنے کے، یعنی یہ ساری باتیں، یہ پکا وعدہ اللہ نے لیا لیکن ان لوگوں نے اس میں سے ایک کو بھی نہیں مانا اور سب کو توڑ دیا. ہم نے ان پر لعنت کی. اللہ کی لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. جب وہ قوم چنی ہوئی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو ایسی قوم پر لعنت بھیجا اللہ نے، اور اس رحمت سے دوری کی وجہ سے دل اتنے سخت ہو گئے ان کے کہ ہدایت کی بات اب ان کے دل میں ہی نہیں جاتی تھی. اللہ کی توفیق کی محرومی کی وجہ سے ہوا. دلوں کو سخت کرنے والی چیز کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، دنیا کی محبت اور اللہ کے ذکر سے دوری. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ، دوسری قومیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں اس وقت کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن. تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور اللہ سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری. آج ہمارا یہی حال ہے. دنیا میں ہم اتنے مشغول ہیں کہ
شاید ہی کوئی ایک نماز ہماری وقت پر ہوتی ہوگی یا اول وقت میں ہوتی ہوگی، اللہ کی رضا کی اس میں ہوتی ہوگی، الا من رحم ربی، سوائے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ وہ نماز کی فکر میں ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر سب کا یہی حال ہے۔ تو وہاں نہ آ گیا، یعنی دنیا کی محبت، دنیا کے کام ہی نہیں ختم ہو رہے، دنیا کی مصروفیت ہی نہیں ختم ہو رہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ ایسے کام ڈھونڈے جو اللہ کی پسند کا ہے اور اس کے لیے اور اللہ کے ذکر کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ۔ جو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، جیسے ہماری لینگویج میں کہتے ہیں پتھر دل، یعنی نہ ان کے دل میں رحم ہے، نہ کسی کے لیے کوئی یعنی اس کا نرمی کا جذبہ ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کسی کے لیے کوئی یعنی رقت ہے ان کے دل میں کہ وہ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرے، ہمیشہ سخت ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دلوں کو بھی اطمینان ہو اور وہ لوگوں کے لیے بھی فائدے مند ہو جائے۔ تو یہ ذکر کے دوری کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال نہیں کمانا چاہیے، کیونکہ کئی صحابہ کرام بہت مالدار بھی تھے، مگر اس کو وہ صرف اپنی ہی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہی کے لیے خرچ کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر کریں تو اپنی دنیا ہی چھوڑ دیں، نہیں، کمائے، وہ کرے، سب کچھ کرے، اس کے باوجود بھی کیا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یعنی مالدار ہوں گے تو ساتھ ساتھ اگر خیر والے بھی ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ مال ان کے لیے بہتر ہے نا، نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ خود اپنے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو بھی اس سے خیر پہنچا رہے ہیں، دوسروں کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ یحرفون الکلمہ مواضعہ، اور کیا غلطیاں کرتے تھے یہ جب دل سخت ہو گئے ان کے؟ خود تو نہیں بدلتے تھے بلکہ اللہ کی بات کو بدل دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایک واقعہ یہود میں سے وہ لوگوں نے یعنی دو لوگوں نے زنا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے اور انہوں نے اس کی سزا رجم سنائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو رجم کی سزا نہیں ہے، ہمارے علماء تو یہ سزا دیتے ہیں کہ اس شخص کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں عالم کون ہے؟ ابن سوریہ کو بلایا گیا جو ان کا عالم تھا، ان کی کتاب کھلوائی تو اس نے کہا ہمارے دین میں بھی وہی سزا ہے، لیکن جب ہماری قوم نے زنا کثرت سے ہونے لگا تو ہم نے سوچا کہ ہماری قوم کے لوگ اس سزا یعنی سزا کم ہو جائے گی تو اس سے ڈر جائیں گے، لہٰذا ہم نے اس سزا کو بدل ڈالا اور ایک روایت میں کس جگہ پر ہاتھ رکھ کے اس نے چھپا دیا، جہاں پر ان کی کتاب میں رجم کا حکم تھا وہاں ہاتھ رکھ کر چھپا دیا کہ ہماری کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ اور اس کو پڑھ کر سناؤ، تو پڑھ کر سنائے تو اس میں رجم کی سزا موجود تھی۔ آج ہمارے مسلمانوں نے بھی قرآن کی سزا بہت سخت، اس کو بدلنا چاہیے، بد اخلاقی کو بدلنے کی بجائے اللہ کی بات کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی اسلام میں بہت سخت سزا ہے، جو قتل کرے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور جو یعنی شراب پیے یا تہمت لگائے کسی پر اس پر 80 کوڑے لگائے جائے تو بہت سخت لگتی ہے، لیکن بظاہر دیکھو کہ اس سزا کی وجہ سے اس کے یعنی گناہ کا ریشو کتنا کم ہو گیا ہے، کتنا گناہ ایسی جگہ جہاں پر یہ قانون فالو کیا جاتا ہے ڈر کی وجہ سے جلدی قتل نہیں کرتا کوئی، جلدی کوئی چوری نہیں کرتا، جلدی کوئی زنا نہیں کرتا، یہ ساری سزا تو کیوں یہ اس چیز کو وہ کرنے کی بجائے کیا ہے کہ اسی کو بدل دو۔ آج بھی بہت سارے ایسے قوانین جو شریعت کے ہیں اپنی مرضی کے لیے جا کر کسی ایسے کم علم علماؤں سے فتویٰ لیتے ہیں جو ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیتے ہیں، یعنی ان کا نفس کسی چیز کو ماننے کو اگر دل نہیں چاہ رہا ہے تو جا کر کسی اور سے فتویٰ لیں گے کہ اچھا یہ اس کام کے لیے مجھے بتائیے، اور پھر وہ جو ان کو جن کو پوری گہرائی سے قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے وہ بس سرسری طور پر اپنے تجربے کے آج کے حالات کے حساب سے ان کو فتویٰ دے دیتے اور وہ اس میں خوش۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ بدل دیتے ہیں اس ٹیکسٹ کو، اس بات کو اس کے موضوع سے۔ اور کیا گناہ؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور کیا جرم تھا ان کا کہ وہ بھول گئے حصے کو جو وہ یاد کرائے گئے تھے، جو ان کو دیا گیا تھا یاد کرنے کے لیے، یعنی اللہ کا کلام بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُوا، اور تم ہمیشہ رہو گے، تم اطلاع پاتے رہو گے کس بات کی؟ کسی نہ کسی خیانت کی ان سے،
مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو خیانت سے بچے ہوئے ہیں. یعنی ان کی علمی خیانت کا تم کو پتہ چلتا ہی رہے گا کہ یہ کتنا چیٹنگ کرتے. اسی لیے تو آج دونوں ہی کتابیں محفوظ نہیں ہے نا. تورات، انجیل اور زبور سب میں تحریف کر دی گئی، سب میں چینجنگ کر دی گئی، سب میں اپنی مرضی سے باتیں لے آئی گئی. اس میں بھی یہی کہا گیا ہے، ان تینوں کتابوں میں بھی ایک ہی توحید کا پیغام دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ شریک نہیں کرو. لیکن اپنی مرضی سے اس میں تحریف کر کے کیا کیے گئے، نہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور خود نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں چینج کر دی گئی ہیں. اسی لیے تو ہمارا ایمان ہے کہ 4 کتابیں، آمنت باللہ وکتبہ، کتابوں پر ایمان ہے، لیکن کتابیں ویسی اوتھینٹک اب تک نہیں بچی ہیں جیسے کہ قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی اور آج تک وہ محفوظ ہے. تو یہاں پر یہی ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے کہ دیکھتے رہو گے ان کی باتوں میں خیانت کرتے ہی رہیں گے. یعنی ان کی علمی خیانت کا تم کو پتہ چلتا رہے گا، حق بات کو کھول کر سامنے نہیں لائیں گے بلکہ چھپا جاتے ہیں. جیسے سورہ کہف کی آیت، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ محض میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح. لیکن آج ہمارے مسلمان جو علم کے اعتبار سے قرآن کو اپنی مرضی سے اس کو چینج کرتے ہیں، وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان بے شک نہیں ہوں میں انسان تم جیسا. بس یہ اتنی بڑی خیانت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی پوری قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھتے. مثال کے طور پر جیسے ہم لوگوں نے سورہ نساء پڑھی کہ یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تأنسوا، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تب جب تک کہ یہ نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی پڑھ لے کہ یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بس تو کیا ہوگا اس کا معنی؟ اے لوگوں جو ایمان لو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. ختم. آگے کی آیت ہی نہیں پڑھی کہ کیوں منع کیا گیا. کیونکہ تم نشے کی حالت میں تم وہ کرو گے اپنے خلاف، دعا کی بجائے بد دعا، اللہ کے کلام کو بدل دو گے، وہ کر دے، اس لیے منع کیا گیا. تو لوگ آج کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ ان کی زبانی کہلوایا گیا کہ میں بشر ہی ہوں، میں عبد ہوں، مجھے عبد ہی رہنے دو. جیسے کل ہم لوگوں نے سورہ جن کی تفسیر کی اللہ کے فضل و کرم سے، قل انما ادعو الی ربہ ولا اشرک بہ احدا، اور انما قام عبد اللہ، جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اقرار کروا رہے ہیں. اور کئی آیتوں میں سورہ کہف کی قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں بشر ہوں، تو آپ کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول بشر ہے یا وہ کہتے انسان ہے. نہیں، وہ انسان نہیں ہے. نور من نور اللہ، اللہ کا جو نور ہے اس میں سے ایک نور ہے، نعوذ باللہ. اور یہی تو شرک ہے. یہی تو شرک ہے کہ اللہ میں سے کسی کو بنا دینا، جبکہ اللہ ایک اکیلے ہیں. اور اللہ کی ذات کیسی ہے ہم کو نہیں پتا ہے. اللہ ہے، بس ہم کو اس کا ایمان ہے. کتنے بڑے ہیں، کیسے ہیں، عظیم ہے، بلند ہے، یہ سب چیز کا ایمان ہے، لیکن یہ اس میں نہیں. تو اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں خیانت ہے. خیانت قرآن کو اپنی تعریف سے بدل دینا. آج بھی بڑے دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں، سارے خیانت والے نہیں ہیں، الا قلیلا منہم، سوائے کہ تھوڑے ان میں سے. پھر آپ کیا کیجئے ان کے ساتھ، فاعفو عنہم وصفا، معاف کرو ان کو، درگزر کرو ان سے، کیونکہ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں سے، دوسروں کو بھلا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو. تو یہاں پر یہودیوں پر عذاب و قوت کے اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ اسی عہد شکنی اور زبان سے پھر جانے کی وجہ سے ہم نے انہیں حق سے دور کر دیا، ہدایت سے ہٹا دیا، اور ان کے دل پتھر بنا دیے. لہٰذا سنگ دلی کی وجہ سے وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. پھر فرمایا یہ حکموں کو ان کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، یعنی ان کی سمجھے ناقص ہو گئی ہے، ان کا اللہ کی آیتوں میں تصرف قابل مذمت ہے. انہوں نے اللہ کی کتاب اتارنے والے کی مراد کے خلاف سمجھی اور اللہ کی مراد کے خلاف تفسیر کی، اور جو اس نے نہیں کہا تھا اسے اس کی طرف منسوب کر دیا.
اور اللہ پر جھوٹ بولا اور بے رغبتی کی وجہ سے کتاب اللہ پر عمل چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا آپ ان کی خیانت پر برابر خبردار ہوتے رہتے ہیں، یعنی آپ اور صحابہ کرام ان کی غداریوں سے خبردار ہیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ اس سے ان بدبختوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر لینا مراد ہے۔ پھر فرمایا آپ انہیں معاف کر دیں، حالانکہ ان لوگوں نے ایک دو دفعہ نہیں 17 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی حملہ کیا اور سازش کی آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے۔ یعنی مکے میں مشرکین مکہ نے سازشیں کی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کیا جائے یا آپ کو ختم کر دیا جائے۔ اور وہاں پر یہودی جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے سازشیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ دشمن ہیں یہ کھول کھول کر بتا دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یعنی نصیحت کی جا رہی ہے کہ فاعفو عنہم وصفح، معاف کر دو ان کو اور درگزر کرو ان سے اور احسان کرو ان پر کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة وسوف ینبئهم اللہ بما كانوا یصنعون۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی ان پکا وعدہ لیا تھا، پہلے یہود سے وعدہ لیا، اب وہ جو نصارہ کہتے ہیں ان سے بھی وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے بھی اس حصے کو بھلا دیا جو وہ سکھائے گئے تھے، دین کی اصل تعلیم کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے، یعنی الگ الگ مسلک، اور ایک جنگ آپس میں 100 سال تک چلی ان میں، جس میں انہوں نے کرسچن کو مارا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہوگا۔ فسوف ینبئہم، اور قیامت کے دن اللہ خبر لے لیں گے یا خبر دے دیں گے جو وہ گھڑتے تھے۔ ایک گروہ وہ اللہ جس نے اللہ کو مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانا، دوسرا گروہ وہ جس نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور تیسرے نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ زنا کی اولاد ہے۔ تو اس طرح سے کئی فرقوں میں بٹ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہ ان کے اندر ہم نے تفرق کے بازی ڈال دی اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کا ذکر کر رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں، پھر نصارہ کے بارے میں، یعنی بعض لوگ مسیح بن مریم کی پیروی کے مدعی ہیں، حالانکہ نہ عیسائی ہیں اور نہ ان کے پیروکار ہیں۔ ہم نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر، ان کی امداد و اعانت پر، ان کے نقوش قدم پر چلنے پر، اور ہر نبی کی جسے حق تعالیٰ نے دنیا والوں کی طرف بھیجا پیروی پر عہد و پیمان لیے، مگر انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح ٹیڑھی راہ اختیار کی، زبانوں کے خلاف کیا، عہد توڑ ڈالے اور انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آخرکار ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے بغض ڈال دیا، یعنی یہودیوں میں بھی آپس میں بغض و عداوت ہے، اور عیسائیوں میں بھی کہ قیامت تک یہودیوں کی پارٹیاں ایک دوسرے کو کافر کہتی رہیں گی، اور عیسائیوں کی پارٹیاں بھی آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کوئی اچھے دین پر نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو یہ سب ان میں تفرق بازی چلے گی، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو برا برا کہتا رہے گا اور اپنے عبادت خانے میں داخل نہیں ہونے دے گا، نہ ملکیہ، نہ یعقوبیہ کو، اور نہ نستوریہ آریستریہ کو۔ پھر فرمایا قریب حق تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دیں گے۔ یہ سخت وعید اور انتہائی ڈراوا ہے کہ عیسائیوں نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جو جھوٹ باندھا ہے، اور جو رب العالمین کی طرف جھوٹی نسبتیں کی ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بیوی والے ہیں اور اولاد والے ہیں، اس کی سزا وہ ضرور چکیں گے۔ حق تعالیٰ ان تمام بکواس و خرافات سے پاک ہے۔ اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ اولاد والے ہیں، نہ ماں باپ والے ہیں، اور نہ کوئی اللہ کے برابر کوئی چیز ہے۔ تو یہ چیز کا اس توحید والے کو اقرار ہونا چاہیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کیا کی ان لوگوں نے، یہ اس چیز میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو تفرق بازی میں اسی لیے ڈال دیا۔ اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ بیان کر رہا ہے تمہارے لیے جو تم اپنی کتاب میں سے چھپا دیتے تھے، وہ ہمارے رسول نے کھول کر بتا دیے،
اور بہت سی باتوں سے تو ویسے ہی وہ درگزر کرتے رہتے ہیں. بلا شبہ اللہ کی طرف سے نور آ چکا. نور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود یہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا دکھایا ہوا راستہ اور کتاب روشن، یا دونوں کا ایک ہی معنی ہو سکتے ہیں. مسلم کے حدیث میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. جس نے اس کو پکڑا کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہ ہوا. تو قرآن سراسر کیا حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کام سکھاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے. ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے. میں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے، میں نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین عطا فرمایا اور تمام زمین والوں کی طرف بھیجا، عرب و عجم کی طرف اور عالم و جاہل کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا. آپ کو معجزے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل عطا فرمائے. یعنی تم نے اللہ کی مقدس کتاب تورات اور انجیل میں جو تحریف کی اور اللہ پر جھوٹ جو باندھا، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بعض کی طرف اشارہ کر کے تمہاری غلطی بتائیے کہ تم یہاں پر غلط ہو اور تم یہ چیزیں غلط بیان کر رہے ہو، اور جس کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا اس سے خاموش رہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جس نے رجم کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور لطف یہ کہ اسے انکار قرآن کا شعور بھی نہیں ہوا. یعنی اس طرح انکار کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کے خلاف بات کر رہا ہوں. پھر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اہل کتاب رجم بھی چھپا جاتے تھے. یعنی اپنی قوم کے ڈر سے عالم لوگ بتاتے ہی نہیں تھے کہ اتنی سخت سزا ہے ہمارے اس میں، تاکہ یہ ہے کہ کوئی ہم کو نہیں مانیں گے پھر کسی اور کو مانیں گے. تو یہ سب دنیاوی جاؤ جلال کے لیے کیا کرتے تھے کہ بعض ایسے احکامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر شریعت میں بتا دیے، اس کو اپنی مرضی سے تحریف کر کے لوگوں میں پیش کرتے تھے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ دیا ہے قرآن کا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو تم تو اور بھی زیادہ خیانت کر رہے ہو کہ اللہ کی گئی حفاظت کی کتاب میں سے اپنی مرضی سے تم چینج کرتے ہو. تو تم تو خود وہ کرتے ہو، لیکن وہی جیسے نا اقبال کا شعر کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اور ہدایت دیتے ہیں اللہ اس کے ساتھ، یعنی نور اور اس کتاب کے ساتھ اللہ جس کو اس کی رضا چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے کی طرف، امن کا راستہ، اسلام کا راستہ، اور نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے واللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یعنی اللہ تعالیٰ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف، شرک سے توحید کی طرف لانا چاہتے ہیں کتاب کے ذریعے، رسولوں کے پیغامات کے ذریعے. اور جو سرکش لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تم کو ہدایت سے بھٹکا کر اندھیرے کی طرف اور گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. صراط مستقیم، بعض لوگوں نے اس آیت میں نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام نے جب اس نور کو دیکھا تو وسیلہ مانگا، اور کسی نے کہا نور من نور اللہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قلم کو لکھ، اور قلم نے ساری کتابیں لکھ دی، یعنی ساری وہ تقدیریں لکھ دی جو قیامت تک ہونے والے حالات تھے، وہ ساری چیزیں. تو بعض لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو آپ نے عرش کے نیچے کلمہ لکھا ہوا دکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آپ آدم علیہ السلام نے اس کا وسیلہ مانگا اللہ سے کہ یہ جو آپ کے نام کے ساتھ نام ہے اس کا میں وسیلہ دیتا وہ کرتا ہوں، اور میری خطا کو معاف کر دیجئے، غلطی کو. یہ ساری چیزیں فضول ہیں، بیکار ہے، من گھڑت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آدم علیہ السلام نے اس کو ہاں یہ سکھایا کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خود کلمہ سکھا دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جیسے نصارہ کا ایمان کہ اللہ کی روح عیسیٰ علیہ السلام میں آ گئی، اسی طرح ہم کمعقل مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول کر گیا. تو یہ سارے غلط عقائد ہیں جس کی اصلاح ہونا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین عطا فرما کر تمام زمین والوں کی طرف، عرب و عجم کی طرف بھیجا. پھر فرمایا قرآن عظیم جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم پر اتارا گیا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے روشنی اور تفصیل سے مسائل بیان کرنے والی کتاب ہے. حق تعالیٰ اس سے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو اس کی رضا کے لیے نجاست و سلامتی کی اور استقامت کی راہیں ڈھونڈتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. فرمایا انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لاتے ہیں، یعنی انہیں ہلاکت گاہوں سے نجات عطا فرما کر ان کے لیے روشن ترین راہ کھول دیتے ہیں اور ان سے ڈر دور کر کے انہیں جنت عطا فرماتے ہیں اور گمراہی ان سے دور کر کے ہدایت کا نور بخشتے ہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. جو لوگ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کے طور پر یہ آیت اتار رہے ہیں کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. یہ ان کا یعقوبیہ فرقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسیح کی شکل میں زمین پر آئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فمن یملک شیئا، کون مالک ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا کہ اگر وہ چاہے تو ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بھی، یعنی ان دونوں کو اور جو زمین میں سب کے سب کو. تو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، وہ پیدا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت ہے. یعنی اس چیز کو کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا ایاہ. تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق تعالیٰ عیسائیوں کے کفر کی خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی مسیح ابن مریم کو اللہ بنا لیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہے. کہہ چکے جھولے میں آل عمران میں ڈیٹیل پڑھ چکے قل انی عبد اللہ، سورہ مریم میں بھی کہہ دیجئے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کی مخلوق ہے. حق تعالیٰ ان کے شرکیہ کلموں سے پاک ہے. تمام چیزیں اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی قدرت و تصرف اور غلب و اقتدار میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر حق تعالیٰ تمام کائنات کو فنا کرنا چاہے تو ہے کوئی کہ اسے اس کے ارادے سے باز رکھے یا اس کے کام میں مزاحمت کرے؟ کسی کو یہ طاقت نہیں، خواہ وہ اونچے سے اونچے منصب پر کیوں نہ ہو، کہ اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے. اگر مسیح علیہ السلام وغیرہ اللہ ہوتے تو ان پر زوال کیوں آتا، یعنی موت کیوں آتی یا کیوں اٹھا لیے جاتے؟ مخلوق میں سے کوئی بھی الوہیت کے لائق نہیں ہے. فرمایا تمام مخلوق اللہ ہی کے مملوک ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو کچھ اپنی قدرت و اقتدار، عدل و انصاف اور عظمت و کبریائی سے چاہے کر سکتے ہیں. کوئی اس کے حکم میں چوں بھی نہیں کر سکتا اور دم بھی نہیں مار سکتا. یعنی اللہ کے حکم میں مسیح کو اور ان کی والدہ کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں، اور وہ بھی اللہ کے تصرف و اختیار میں ہے. پھر کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ جیسے سورہ مائدہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ تو انسانوں کی طرح زمین پر چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور اللہ نعوذ باللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے کہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چلنے پھرنے کی ضرورت ہے، نہ خرید و فروخت کی ضرورت ہے، نہ بزنس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے سے محتاج ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بلند ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وقالت اليہود والنصارى نحن ابن اللہ واحباؤہ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کی باتوں کی تردید کرے اور یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کا پیارا اور اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اس کے پیارے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں ہم کو اللہ کبھی بھی سزا نہیں دیں گے اور ہم کو آگ میں نہیں جھونکیں گے. کہہ دیجئے اگر اتنے پیارے ہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو کیوں عذاب دیں گے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو جس کو اس نے پیدا کیا ہے. کوئی بیٹے نہیں ہیں اللہ کے، اور جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے.
یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی زادے ہیں، یعنی ہم نبی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے تھے، اور اللہ کی ان پر بڑی بڑی مہربانیاں تھی، لہٰذا ہم بھی اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ یہودی اپنی کتاب سے نقل کرتے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تو میرا پہلوٹی کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہودی اس جملے کی اللہ کی مرضی کے خلاف تعویل کرتے ہیں اور اس میں تبدیل و تحریم سے کام لیتے ہیں، اور اولن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ جملہ منزل من اللہ ہے، اور اگر ہو بھی تو اس کا معنی حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو میرا اکیلا محبوب بندہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کی اس طرح کی تردید فرمائیں کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہو تو تمہارے کذب و افطرا کی وجہ سے اور کفر و شرک پر اللہ نے تمہارے لیے کیوں جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے؟ کیا کوئی اپنے لاڈلوں کو بھی آگ میں کبھی جلائے گا؟ جیسے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شیر خوار بچہ لیٹا تھا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا اس کو، یعنی بہت دیر سے اس کو تلاش کر رہی تھی، گم گیا تھا، جب دیکھا اس کو لوگ آ رہے ہیں تو اس سے ڈر ہوا کہ کہیں بے خبری میں میرا بچہ کچلا نہ جائے، چنانچہ وہ میرا بچہ کہتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی اور اسے گود میں جلدی سے اٹھا لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے سر جھکا کر فرمایا اللہ کی قسم، اللہ بھی اپنے دوستوں کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر فرمایا نہ صرف میں بلکہ تم بھی دوسروں کی طرح انسان ہو اور اللہ کی مخلوق ہو، پھر تم کو دوسروں پر کیسے فوقیت حاصل ہو سکتی ہے؟ حق تعالیٰ ہی اپنے تمام بندوں پر حاکم ہے، اور وہ اپنے بندوں میں جس طرح چاہے تصرف فرماتے ہیں، جسے چاہے پکڑ لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ لیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کا حکم کوئی رد کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا۔ کون ہے اور سالہ؟ پلیز ذرا مائک میوٹ کرو نسرین آرزو۔ آپ نے سر جھکا کر فرمایا پھر بطور تاکید کے مقرر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات کی باغ ڈور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور سب اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انصاف سے اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائیں گے کیونکہ وہ عادل ہے اور برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن عزا، بخری بن عمر اور وشاس بن عدی آئے اور آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے دوران گفتگو نے اللہ کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کی قسم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں۔ یہی عیسائیوں کا کہنا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اللہ کا اول تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اور کوئی محبوب ہی نہیں ہے اور کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو اکرام والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ بڑا ہے، نہ یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹے کے جیسے ہے۔ اگر ایسا ہے تو کون ہے جو اپنے بچوں کو سزا دینا چاہے گا؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنا چاہے گا؟ تو یہ ساری ان کی من گھڑت وہ تھی جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی باتوں کو تردید کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ آیت نمبر 19، یعنی اے اہل کتاب، ہم نے تمہارے پاس خاتم النبیین سید المرسلین اور محبوب رب العالمین کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے جن پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ سب سے پچھلے نبی ہیں، اسی وجہ سے فرمائے کہ رسولوں کے وقفے کے بعد یعنی طویل مدت کے بعد آپ کو بھیجا گیا۔ حضرت مسیح کے اور آپ کے درمیان بعض 600 سال کا وقفہ بتاتے ہیں اور بعض 500 سال 60 سال کا۔ ان دونوں قولوں میں تعارض نہیں کیونکہ یہ شمسی اور قمری مہینوں کا فرق ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ کہف آیت نمبر 25 میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اپنے غار میں 309 سال اور بڑھا لو رہے، یعنی 300 سال شمسی اور 309 سال قمری، کیونکہ ہر 100 سال شمسی پر 3 سال قمری بڑھ جاتا ہے، جیسے عربی ہر سال گھٹ جاتا ہے نا کون سے مہینے میں۔ کبھی مثلا یہ کہ ابھی جیسے مارچ میں عید آئی تھی، پھر اب آگے چل کے فیبروری میں ہوگی حج، پچھلے سال جو جون اور جولائی میں اب مئی میں ہوگا، ارے پہلے جولائی اگست میں ہوا اب جون میں ہوگا۔ تو اس طرح سے فلکی حساب کے اعتبار سے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
634 میں ہجرت کی. ہجرت کے وقت آپ کی 52 سال کی عمر تھی اور آپ کی ولادت 571 میں ہوئی. عیسیٰ اسرائیلیوں کے پچھلے نبی ہیں. آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا شرف خاتم النبیین کو ملا، جن پر رسالت کو ختم کر دیا گیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی من بعدی، کہ میں بنسبت دیگر نبیوں کے ابن مریم سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اس حدیث سے ان کی تردید ہو گئی جو کہتے کہ ابن مریم کے بعد ایک نبی خالد بن سنان مبعوث ہوئے، یعنی جھوٹا دعویٰ کیا کہ ایک اور نبی ہے دونوں کے بیچ میں، خالد بن سنان. تو اس کی قضائی وغیرہ نے نقل کیا ہے. غرض یہ کہ حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل عرصے کے وقفے کے بعد بھیجا، جبکہ روشن راہیں مٹ چکی تھی، دین بالکل بدل گیا تھا، بت پرستی، آتش پرستی اور سلیب پرستی کثرت سے ہو گئی تھی، اور رسالت کی سخت حاجت اور عام ضرورت تھی، کیونکہ دنیا میں ہماگیر تاریکی چھا گئی تھی اور دلالت و جہالت کی گھٹائیں منڈلا رہی تھی. وجوز چند قدسی صفات گنتی کے انسانوں کے جو قدیمی انبیاء کے دین پر جمے ہوئے تھے، جن میں کچھ یہودی عالم، کچھ عیسائی عابد اور کچھ ابراہیمی تھے جو توحید کی امانت اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے. اللہ کی تمام مخلوق گمراہ ہو چکی تھی. ایسی حالت میں آپ کا رحمت اللہ للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لانا رب کی کتنی عظیم نعمت تھی. سچ پوچھو تو اس نعمت کا مقابلہ کوئی اور نعمت کر ہی نہیں سکتی. تمام دنیا کا دین بگڑ چکا تھا. آخرکار حق تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا اور انہیں ایک روشن راہ پر اور درخشاں شریعت پر لا چھوڑا. پھر فرمایا تاکہ تم تحریف کرنے والوں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی برائی سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا اور بھلائی کی رغبت دلانے والا نہیں آیا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کر تمہارے پاس تشریف لے آئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نافرمانوں کے عذاب پر بھی اور فرما برداروں کے ثواب پر بھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 سورہ مائدہ میں فرماتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، جیسے پیچھے پڑا ہوا سورہ بقرہ میں بھی فضلتکم علی العالمین، اور تم میں نبی بھیجے اور بادشاہ بھی بھیجے، یعنی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، طالوت، اور وہ جو کچھ دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں ملا، مثلا من و سلوہ، بادلوں کا سایہ اور فرعون سے نجات. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں، یہ انعام ہے اللہ کا. اب یہ چنے ہوئے ہوں کا کام ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں. جیسے ہم کو چنا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھی بہترین امت ہو جو پیدا کی گئی ہے، مسلمان چن لیے گئے ہیں کہ اب اللہ کا کام کرو، ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اگر اللہ کے چہیتے بننا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو لے کر آگے بڑھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس قرآن کو عام کرنے والے بنو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسی. اللہ نے سب کچھ دے کر حکم دیا، پہلے ان کو عزت افزائی یاد دلائی کہ تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لاؤ. اللہ کا حکم ہے کہ ایک زمین بیت المقدس کو اپنا مرکز بناؤ. اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور مت بڑھو اپنی پیٹھوں پر، مت پلٹو، اگر پلٹے تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ کیسے ہم جائیں اس میں کہ اس میں قوم ہے جبارین، یعنی عمالیہ یا عمالقہ کہا جاتا ہے قوم، کہ جو قوم عاد کی قوم میں سے تھے، بہت بہادر لوگ تھے. جب بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے مصر کی طرف تو ان لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس پر، لیکن یہ دیندار لوگ نہیں تھے. تو اللہ نے چاہا کہ دیندار لوگوں کو اس کی جگہ، اپنی جگہ سے جہاں وہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکے وہاں پر داخل ہو اور ان کو مار بھگاؤ، وہاں سے نکالو. لیکن یہ بزدل قوم کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ، اور ہم ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے. نہ بزدلی کی وجہ سے، یہ بزدلی غلامی کی وجہ سے، فرعون کی جو ان لوگوں کو غلام بنایا تھا اس کی وجہ سے ان کے اندر غلامی جو تھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی کہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے
کہ ہم اس قوت والی اور زبردست قوم سے جا کر لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون، بولے ان میں سے دو لوگ جنہوں نے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے یعنی ایمان والے تھے، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا کہ حق بات کرنے کی توفیق ان کو دی کہ ہم سب داخل ہوتے ہیں دروازے میں، اور اگر ہم داخل ہو جائیں تو یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کرو تم اگر مومن ہو۔ مگر بزدل قوم کیا کہنے لگی بجائے بات ماننے کے، کہ قالوا یا موسیٰ انا ندخلها ابدا ما دام، اے موسیٰ ہم تو ہرگز ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں ہیں، وہ جبارین قوم، ہم کیوں موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالیں، تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، دنیا میں بھی ذلیل اور اللہ کے پاس بھی ذلت۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت کے لیے کیا لکھ دیا ان کے لیے، قال رب انی لا املک، اے میرے رب میں اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، یہ بگڑی ہوئی نافرمان قوم کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، مجھ کو میرے ان میں تفرقہ ڈال دے، یعنی دور کر دے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا۔ اس آیت میں اللہ کے بندے اور اس کے رسول کلیم اللہ کی تعریف ہے کہ انہوں نے قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، ان سے فرمایا اللہ نے تم میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع فرما دی ہے، یہ تم میں قائم رہیں گی اگر تم اپنی سیدھی راہ پر جمے رہو گے۔ تم میں نبی آتے رہتے ہیں، جب کوئی بھی نبی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا نبی پیدا ہو جاتا ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تم میں یہ پاکیزہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی تمہارے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور انہیں اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت مسیح پر ختم کر دیا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم کے اولاد میں ہیں اور تمام نبیوں سے افضل و اشرف ہیں۔ پھر فرمایا اس نے تم میں سے بہت سے بادشاہ بھی بنائے۔ پھر فرمایا تمہیں دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا وہ کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی ہم اسروں میں تمہیں ممتاز بنایا اور تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر فرمایا تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، یعنی تمہارے زمانے کے لوگوں کو وہ نعمتیں ملی جو تمہیں ملی ہیں، ان کو نہیں ملی ہیں پہلے بھی اور نہ بعد میں بھی جو تم کو ملی۔ یہودی اپنے زمانے میں تمام دنیا میں یونانیوں سے، قبطیوں سے اور تمام بنی نوع انسان سے اشرف تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 16 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، بلا شبہ ہم نے اسرائیلیوں کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، انہیں پاکیزہ روزیاں دی اور انہیں دنیا پر فضیلت دی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں کو جو فضیلت دی گئی وہ صرف ان کے اپنے زمانے کے لوگوں پر تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ جیسے سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ بنے کہ دعا کی کہ لا ينبغي من احدی، کہ میرے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ویسی بادشاہت ان تک ہی رکھی۔ اسی طرح کسی قوم کے بارے میں نہیں آتا کہ من و سلوہ ان پر اترتا تھا، بادلوں کا سایہ ان پر کیا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں کیا اس قوم کے لیے خاص تھی۔ اور امت محمدیہ کو یہودیوں سے افضل قرار دیا۔ امت محمدیہ یہودیوں سے افضل ہے، ان کی شریعت نہایت کامل رہا، انتہائی سیدھی، اور نبی بے حد عزت و شرف والے ہیں۔ ان کی روزیوں میں فراخی، مال و اولاد میں کثرت اور دولت و حکومت میں وسعت ہے۔ ان کی عزتوں میں دوام و بقا ہے، ان میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے اور ہوں گے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 143، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اسی طرح ہم نے تمہیں عادل قوم بنایا تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن سکو۔ امت محمدیہ کی سیادت و فوقیت کے بارے میں جو متواتر حدیثیں آئی ہیں انہی میں آل عمران کی آیت کنتم خیر امۃ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو جہاد کی اللہ تعالیٰ ترغیب اس آیت میں دلا رہے ہیں، آیت نمبر 21 میں۔ موسیٰ اپنی قوم کو جہاد کا شوق دلا رہے ہیں کہ تمہارا وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان کی اولاد اور ان کے بیوی بچے شام سے مصر کو یوسف علیہ السلام کے عہد حکومت میں منتقل ہو گئے تو انہوں نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چھوڑا تو اپنے وطن کی مقدس سرزمین پر ظالم عمالقہ کو قابض پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو اپنے وطن پر قبضہ کرنے کا حکم دیا کہ ان غاصب عمالقہ کو یہاں سے نکال باہر کرو۔
اور وطن کی سرزمین پر اپنا قبضہ جماؤ. انہوں نے فتح و کامرانی کی بشارت بھی دی لیکن وہ جنگ سے باز رہے اور اللہ کے نبی کی مخالفت کی. آخر کار حق تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کر کیا کہا, قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس قوم علی القوم الفاسقین. یعنی جب انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے لیے کیا کیا کہ 40 سال تک سرگردہ مارے مارے پھرتے رہے اور انہیں اس عرصے دراز میں اپنے عروج کی کوئی صورت نہیں آئی. پھر فرمایا وہ شہر جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھا یعنی تمہارے جد امجد یعقوب علیہ السلام کی زبان پر تم نے اس کا وعدہ فرمایا کہ یہ اسی کا ورثہ ہے جو ایمان والا ہوگا. پھر فرمایا اپنی پیٹھوں پر نہ پھرو یعنی جہاد سے مت رکو, اس سے تمہاری قومی جو عزت اور عظمت ہے وہ وابستہ ہے, ورنہ تم ٹوٹے یا خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے کیونکہ قومی شرافت و سیادت کھو بیٹھو گے. بولے اس پر تو بڑے سرکش و ظالم قابض ہے جن کے روگ سے دنیا خوف زدہ ہے اور ہے بھی بڑے قوی ہیکل یعنی لمبے چوڑے انسان. بولا ہم میں ان سے مقابلے کی طاقت کہاں, ان سے جنگ ہمارے بس کی بات نہیں, ہمارا اس سرزمین پاک میں داخل ہونا ناممکن ہے جب تک یہ ایسے دیوزاد فولاد نما انسان وہاں قابض ہے. ہاں اگر کسی ترکیب سے وہاں سے ان کا قبضہ ہٹا دیا جائے تو پھر ہم بڑے شوق سے اپنے وطن جا کر اس پر قابض ہو جائیں گے, ورنہ جنگ تو ہماری طاقت سے باہر ہے. جب اسرائیلی اللہ کی اطاعت اور رسول کی مطابعت سے پھر گئے تو انہی میں سے 2 شخصوں نے جن پر اللہ کی بڑی بھاری نعمت تھی اور وہ اللہ کے عذاب و عتاب سے بھی لرزہ اندام تھے, جہاد پر ابھارا لوگوں کو. غالباً ان 2 شخصوں سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مراد ہیں. چنانچہ ان دونوں نے کہا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو, اس کے حکم کی پیروی کرو اور اس کے رسول کا کہنا مانو تو حق تعالیٰ یقیناً تم کو دشمنوں پر غالب کریں گے, تمہیں فتح و ظفر عطا فرمائیں گے, تمہاری طرف مدد فرمائیں گے اور تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کر لیا ہے. لیکن ان دونوں کا سمجھانا بھی بے سود ثابت ہوا اور انہوں نے منہ موڑ کر کہہ دیا کہ ان سے جنگ ہمارے امکان سے باہر ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, موسیٰ علیہ السلام خود جائیں اور ان سے موسیٰ اور ان کا رب جنگ کرے. یہ جہاد سے سراسر انکار اور رسول کی بات کو صاف ٹکرا دینا تھا اور دشمنوں سے کلم کلا ڈرنا اور ان کے مقابلے سے کنارہ کرنا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب اسرائیلیوں نے جہاد سے منہ موڑ کر پھر مصر واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت کچھ سمجھایا بجھایا اور انتہائی تواضع کا اظہار کیا, مگر سب بے سود, وہ ہرگز جہاد پر آمادہ نہیں ہوئے. تو پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر بد دعا کی کہ اے میرے رب, مجھے اپنے اوپر اور بھائی کے اوپر تو اختیار ہے اور کسی پر اختیار نہیں, یعنی اسرائیلیوں میں سے کوئی ہماری بات نہیں سنتا. آپ کے فرمان ذیشان کی تعمیل کی جائے اور آپ کا حکم بجا لایا جائے. میں اور میرا بھائی ہارون آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں, آپ ہی میرے اور اس قوم کے درمیان اب فیصلہ کر دیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا سزا کے طور پر فیصلہ کیا جب بنی اسرائیل نے جہاد کو اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ٹھکرا دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے اب ارض مقدس میں ان کا داخل ہونا 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا. یہ لوگ میدان تیم میں مارے مارے پھرتے رہے, وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اسی میدان تیم میں عجیب باتیں اور حیرت انگیز معجزوں کا ظہور ہوا. ان پر دن میں بادل سایہ کر لیا کرتا تھا, کھانے کے لیے من و سلوہ اترتا تھا اور پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے جیسا کہ پہلے پڑھ چکے. علاوہ ازیں اور بھی معجزوں کا ظہور ہوا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا روشن مضبوط ثبوت ہو گیا. اسی مقام پر تورات اتری اور ان کے لیے احکام شریعت مقرر کیے گئے اور قبا عہد, جس کو قبا زبان بھی کہا جاتا ہے, بنایا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا اب ان بدکاروں کی تباہی پر آپ افسوس نہ کریں. اس میں موسیٰ علیہ السلام تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے کہ آپ نے جو ان پر بد دعا کی اور وہ تباہ ہوئے تو آپ ان کی تباہی سے دلگیر نہ ہو اور غم نہ کریں, یہ ہلاکت ہی کے مستحق ہے. اس قصے میں یہودیوں کے کان کھولے گئے اور بتایا گیا کہ وہ کس قدر گستاخ و بے حیا تھے. اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت پر ذرہ نہیں شرماتے تھے اور ان کی تابع داری سے برابر جی چراتے تھے. جب جہاد کا حکم ہوا تو لگے یعنی ایک دوسرے پر وہ بلیم کرنے اور صاف کہہ دیا کہ ان دیو ہیکل انسانوں سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں, ہم میں ان کے مقابلے کی تاب کہاں, حالانکہ ان میں اللہ کا پیغمبر, اس کا حبیب اور اس کا کلیم موجود ہے.
اور وہ اللہ کی امداد و اعانت کا اور فتح و کامرانی کا یقین بھی دلا رہے ہیں، اور یہ خود بھی فرعون اور فرعونیوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ نافرمانوں کا کس قدر برا انجام ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے کا کیسا خطرناک حشر ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی ایک شہر کے باشندے کے ساتھ لڑنے سے دم ان کا نکلا جاتا ہے، جو سامان و تعداد میں مصر والوں سے 10واں حصہ بھی نہ تھے۔ چنانچہ ان کے گھناؤنے کرتوت منظر عام پر آ گئے، جن سے بچہ بچہ واقف ہو گیا، اور ان پر اس قدر ذلت و رسوائی چھائی کہ رات بھی پردہ پوشی سے عاجز آ گئی، اور ان کے عیب چھپانے سے کپڑے بھی قاصر رہی، اپنی جہالت اور گمراہی کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ان سے محبت تو کجا کھلی دشمنی ہے۔ وہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، انہیں بندر اور سور بنا دیا، اور ان پر ایسی دائمی لعنت چمٹائی جو جہنم میں بھی ان کے ساتھ رہے گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عالم وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، جس کی اطاعت پر ہر طرح کی بھلائیاں موقوف ہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اپنے صحابہ کرام کو کہا، تو صحابہ کرام خاموش تھے، تو آپ نے کہا کہ تم لوگ کیوں جواب نہیں دیتے؟ تو انصاریوں میں سے یعنی مدینہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا ارادہ اشارہ ہماری طرف ہے، انصاریوں کی طرف، تو ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم آپ سمندر میں بھی ہم کو گھوڑا دوڑانے کے لیے کہیں گے، ہم اس میں بھی کود پڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنا زیادہ خوش ہو گئے کہ آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی اتنی عزت افزائی کرتے ہیں اور اتنی بات مانتے ہیں۔ تو یہ بزدل قوم تھی بنی اسرائیل، اور آج بھی بزدل ہے کہ کھل کر سامنے نہیں حملہ کرتے، اور وہ نہیں کرتے، پیچھے سے کچھ ایسے وار کرتے ہیں اور اس طرح سے ستائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے تو ذلت اور رسوائی، جیسے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، آل عمران بھی، کہ ان کے اوپر وباء بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، کہ غضب پر غضب ان پر اللہ کا نازل ہوا، ان پر کئی طرح کی سزائیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، یعنی ان کے اوپر ٹڈی دل اور جوؤں کا اور مینڈک کا اور خون کا اور بہت ساری ایسی سزائیں ان کو دی گئی، اس کے باوجود بھی ان کو عقل نہیں آئی، اور ان لوگوں نے شرک کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو بنی اسرائیل کی طرح نافرمان قوم نہ بنائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار امتی میں سے بنائے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہمارے لیے لے کر آئے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واطی اللہ واطی الرسولہ والا عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو پسند کرتے تھے، جس دعوت کے دین کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے لیے علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں اسی کام کو کرتے ہوئے ہم کو اس دنیا سے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔